محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم۔ بھائی 30ویں شب شروع ہو گئی، 30واں روزہ آنے والا ہے انشاءاللہ، اور پیر میں انشاءاللہ عید ہے۔ دارالعلوم کا فتویٰ نیٹ پہ ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کو نکلوا کے اس کی اشاعت کریں۔ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ جمعے کے بارے میں بتایا تھا۔ باہری کمرہ بیٹھک مردانہ مکان جس کو کہتے ہیں، مردانہ گھیر بیٹھک، یہ جمعہ وہاں ہوتا ہے۔ یہ سننے میں آیا ہے کہ زنانے مکان میں بھی بعض لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ جمعہ وہاں نہیں ہوتا ہے جس کو زنانہ مکان کہتے ہیں، جس کو ہماری اصطلاح میں گھر کہتے ہیں۔ تو جو زنانہ مکان ہوتا ہے اس میں جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ جب جمعہ ہی نہیں ہوتا تو عید تو کیسے ہو جائے گی؟ اب پھر دوبارہ دارالعلوم نے فتویٰ ڈالا ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس میں وہی انہی تمام شرائط کا حوالہ دے کر بتایا ہے، اس لیے اس کی احتیاط کریں۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر عید کی نماز کی مجبوری ہو جائے تو 2-4 نفل چاشت کی نماز کے پڑھ لیں تنہا، لیکن شرائط کا خیال کریں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ نہیں اپنے زنانے مکان میں عید کی نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ علامہ تقی صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ صرف مسجد اور عیدگاہ۔ حضرات حناف کا مسلک یہ ہے کہ یہ عید گھیروں میں بھی نہیں ہے، بس مسجد میں پڑھ لو، عیدگاہ میں پڑھ لو۔ باقی اگر کوئی پڑھ لے اپنے گھیروں میں جہاں جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے، اگر کوئی وہاں عید کی نماز پڑھ لے تو اس کو کوئی ملامت بھی نہ کرے۔ باقی جہاں شرائط نہیں پائی جاتی ہے اپنے زنانہ مکان کے اندر، نہ وہاں جمعہ ہوتا ہے نہ وہاں عید کی نماز ہوتی ہے، تو اس کا پورا خیال رکھیں۔ اور اپنا وہ جو عید کے آداب ہیں ان کا پورا خیال رکھیں۔ آج تو 30ویں رات ہے، 30 رمضان کی رات ہے، اور کل کی رات آنے والی ہے وہ عید کی رات ہے۔ اس میں جاگنے کا اہتمام کریں اور اپنا وہی غسل بنائیں، اچھے کپڑے پہن لیں، صاف کپڑے ہوں اور پاک کپڑے ہوں۔ نئے کپڑے ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے گھروں میں اس پہ لڑائی کر لیتے ہیں جو نئے کپڑے نہیں۔ بھائی نئے کپڑے شرط نہیں ہیں۔ مسواک کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا ہے، مسواک پہ کوئی لڑتا نہیں ہے۔ جو کام کرنے کے وہ کرنا چاہیے۔ جی میرا جوتا نیا کیوں نہیں ہے، بس اس پہ لڑتے ہیں جو لڑنے کی چیز نہیں ہے۔ بھائی سنتوں کا اہتمام کریں، مسواک کا خوب اہتمام کریں، خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائیں، تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر میں آہستہ ہے اور بقرعید میں زور سے ہے۔ جتنا بھی پڑھ سکیں اس کا اہتمام کریں۔ جو کام کرنے کے وہ کریں، ایسے کام نہ کرے کوئی جس میں گھر میں خوشی میں غمی بن جائے، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ نئے جوتا نہیں ہے کوئی بات نہیں، نئے کپڑے نہیں ہے کوئی بات نہیں، صاف ہونے چاہیے اور پاک ہونے چاہیے، اپنا خوشی منائیں،
جتنی اجازت ہے اس کے مطابق، باقی کوئی ناجائز کام نہ کرے، کوئی ڈیگے نہ بجائے، یہ ڈیگے بجانے کا وقت نہیں۔ بہت غمی کی بات ہے کہ جو ہے ہم علل اعلان اپنی عیدگاہ میں جا کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیچارے تراویح مجبوری میں نہیں پڑھ سکے جماعت کے ساتھ، ان کے ایسا انتظام نہیں۔ البتہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ اس کا احساس ہوا ہے کہ بھئی ہمارے گھروں میں حافظ ہونا چاہیے، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہا، نہیں پڑھے ہیں، بہت پچھتانا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی نماز نہ پڑھ سکے جماعت کے ساتھ۔ اس کا اہتمام کریں بھائی، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور پڑھانے سے زیادہ کڑھانا ہے۔ ماشاءاللہ اسکول کے بعض بچوں نے تراویح پڑھائی ہے، جمعہ پڑھایا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، استادوں نے محنت کی ہے، ان کے والدین نے ان کو تربیت دی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا ہے، تو ماشاءاللہ اسکول کے بچوں نے نماز پڑھائی ہے، تراویح پڑھائی ہے، جمعہ بھی پڑھایا ہے۔ یہ اصل میں ماں باپ کی کمی ہے کہ وہ حوصلہ نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایسی تربیت نہیں دیتے ہیں، تربیت کی جگہ پہ نہ جاتے ہیں نہ لے جاتے ہیں، اس لیے وہ بچے بزدل بن جاتے ہیں۔ جو بچے بزدل بنتے وہ حافظ ہو کے بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جمعہ۔ تو اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھائیں، جہاں حوصلہ بڑھتا ہے وہاں لے کے جائیں۔ سارا وقت نیٹ میں برباد نہ کریں، سارا وقت واحد تباہی اور غیبت اور برائی میں، لڑائی جھگڑوں میں نہ لگائیں۔ تو یہ کام ہے کرنے کے۔ اور عید کی نماز جو ہے وہ اشراق کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب چاہے پڑھ لیں۔ اس میں جو ہے وہ خطبہ بعد میں ہوتا ہے، جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، اور عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، 6 تکبیر اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ 3 تکبیر قرات پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے۔ چھوٹے چھوٹے خطبے بھی نیٹ پہ ڈال دیے ہیں، ان کو یاد کرنا بھی آسان ہے، دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے پرچے میں۔ تو حوصلہ کریں اور ان کے مطابق اپنے نمازوں کا اہتمام کریں۔ نیت تو دل سے ہوتی ہے، میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، جی زبان سے کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں کہ زبان سے کہنے کو ضروری نہ سمجھے، اصل نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، 6 تکبیر کو پیش امام کے پیچھے، پیش امام کے اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور الحمد شریف سے پہلے، ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، پورا اہتمام رکھیں، یاد رکھیں۔ اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہنی ہے، اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور رکوع کی جو تکبیر ہے اس میں ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جانا ہے۔ بس اس طریقے سے اپنی نمازوں کا اہتمام کریں۔ جس کی جو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کو معلومات کر لیں، حوصلہ کریں، حوصلہ کریں، اور نمازوں کا اہتمام کریں، صحیح نماز پڑھیں، اور پڑھانے والے حوصلہ کر کے سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔